کیا کرنا ہے اسی سبق کو SQ3R اور اس کے ساتھ W بھی شامل کر لو اور اس کے ساتھ C بھی شامل کر لو یا اس کو D بھی آپ شامل کر لو. اب اس S کا مطلب ہے سروے. آپ جب گھر جا کے اس ٹاپک کو اس چیپٹر کو دوبارہ آپ پڑھنا چاہو گے تو آپ اس کے پہلے کیا کریں سروے کریں. جب بھی کوئی بھی لازمی نہیں کہ آپ اسی چیپٹر کو دیکھیں, کوئی بھی آپ نے پڑھنا ہو تو اس کے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے سروے کرنا. سروے مینز اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہے کیا, سرسری کی اس پہ نگاہ ڈالنی, سرسری نظر جس کو بولتے ہیں. اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, دیکھو پنکھا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی ایسا بندہ جس نے پنکھا نہیں دیکھا؟ سب نے بھی دیکھے. اچھا ماشاءاللہ, سب نے دیکھے نا. پنکھے کو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں وہ فوراً بند ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ اب بٹن دبائے وہ ایک دم رک جائے, ہاں ایک دم جام ہو جائے, اس طرح نہیں ہے. تو ہمارے دماغ کے خیالات بھی اسی طرح ہے. جب ہم پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں دنیائی خیالات گھومتے رہتے. جب تک ہم آدھا گھنٹہ گزر جائے, 25 منٹ 30 منٹ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں آتی. جب ہم تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں ہمارے. جب آپ سروے کرو گے جو آپ کے خیالات ہیں وہ اسی سروے کے دوران کچھ نہ کچھ متوجہ ہو جائے گی کہ یار واقعی یہ بندہ پڑھ رہا ہے, لیکن زیادہ نہیں ہوں گے. جب آپ کوشچن کرو گے, کس سے کوشچن کرنا ہے؟ اپنے آپ سے. کیا کوشچن کرنا ہے؟ وائی, کیوں پڑھ رہے آپ, یہ کوشچن آپ نے کرنا ہے اپنے آپ سے. جب آپ یہ وائی کا کوشچن اپنے آپ سے کرو گے تو آپ کا ویژن آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو. بعض لوگ کیوں پڑھتے ہو, جسٹ ایگزام میں نمبرز کے لیے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں یار کہ میں قابل بن جاؤں, میں اپنے آپ کو مہنگا کروں, ٹھیک ہے, اس لیے پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ میں آگے پڑھا سکوں. مختلف ویژنز ہوتے ہیں. جو آپ کا ویژن ہوگا وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا آپ کا اسٹڈی میں فوکس زیادہ ہوگا. ویژن میں آپ کا جتنا چھوٹا ہوگا آپ کا فوکس اتنا ہی کم ہوگا. اگر آپ کا ویژن بڑا ہے یار کہ میں نے آگے CSS کرنا ہے, PCS کرنا ہے, یا میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے, یا میں نے کوئی ایسا چیز ایجاد کرنی ہے, انوویشن لانی ہے, کوئی چینج لانا ہے, تو پھر آپ کا کیا ہوگا, ویژن بڑا ہوگا. پھر آپ کے پاس جو اسٹڈی کے وقت میں کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. گرمی سردی, بچے کا رونا, بائک کا چلنا, کوئی اس چیزیں آپ کو, دوست کا فون آ جانا, موبائل واٹس ایپ, یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے اگر ویژن بڑا ہو. اور اگر آپ کا ویژن ہے جسٹ یہ ایگزام اس کے نمبر مل جائے بس, پھر آپ کو ہر چیز ڈسٹرب کرے گی. فون پہ کال آ جائے گا, چھیر آرام گھس دلتا ہے اندر بس درد, تو پھر ہر چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی. بچہ رو رہے ہیں, آپ کو بند نہیں کرنا, چپ کر, میں خبر سبق کو میں پڑھ رہا ہوں. گھر میں ایک شور مچا رکھا ہوتا ہے, بھائی پڑھ رہے احسان کر رہے دنیا میں بھائی. گھر والے بھی سادہ لوگ ہوتے, خاص کر کے ہم دیہات میں جو ہوتے ہیں, بولتے ہیں لالا سبق ہوئی, لالا پڑھ رہے, لالا پڑھ رہے, لالا جتنی تحریک کی سبق ہوئی, لالا لالا کی ماں کی دکانیں ہو تگا چھوڑ کر دی بھائی نہیں خبر چپستان طرح سے سال ہے. ہاں گاؤں دیہات کے جو لڑکے آتے ہیں کوئٹہ میں یا کراچی کے جہاں پڑھتے ہیں نا, پڑھائی کچھ نہیں کرتے, لیکن یہاں سے جب جاتے ہیں گاؤں ان کی عزت دیکھو بھائی, اتنی عزت ہوتی ہے, وہی لالا آیا ہے بھائی, دن رات کوئٹہ سے بھائی ڈگری لے کر آ رہا ہے. اور لالا کا وہی قصہ ہوتا ہے نا, وہ ایک بندہ ڈگری حاصل کرنے گیا تھا باہر ملک, باہر کسی شہر. اب وہاں اس نے ساری لٹھی میں وقت گزارا, نہ پڑھا ہے نہ کچھ, ٹائم سارا ضائع کیا. اب جب واپس آیا, جیسے ہی گھر والوں کو فون کیا کہ بھائی میں نے ڈگری کمائی کر لی ہے, میں آ رہا ہوں, تو گھر میں بڑی خوشی ہو گئی کہ بھائی لالا پڑھ کے آ رہا ہے بھائی. تو جیسے ہی یہ ویگن سے اترا گاؤں میں, تو گاؤں بھائی رش کش ہے, کوئی آر پہنا رہا ہے, کوئی کیا پہنا رہا ہے, کوئی پھول پہن رہا ہے. لالا نے ڈگری کی ہے بھائی, پولیٹیکنک سے ڈپلوما کی ہے, سائنس کالج سے FSc پاس کی, پورے گاؤں میں ایک ہی پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی. سب یہ اعلان ہو گیا یہ کیا قصہ ہے. خیر وہاں جب گیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ کے اعزاز میں ہم نے بہت ساری بڑی دعوت کی ہے,
جب یہ گراؤنڈ میں پورے بھائی کرسیاں لگی ہوئی, اسٹیج سجایا ہوا ہے, بھائی لالا ڈگری کر کے ہے, اب یہ ہاں پریشان کیے کیا ہے بھائی. خیر یہ بیٹھ گیا خوش تھا بھائی کہ زخم زین بیٹھا ہے بھائی ایسے. اس کے والد نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولوی صاحب نے تلاوت کی. پھر اس کے والد نے کہا کہ میرا یہ بیٹا کوئٹہ سے ڈگری کر کے آیا, اب یہ آپ کے سامنے آ کر انگلش میں تقریر کرے گا. اب اس کے توسان خطا ہو گئے بھائی, اس کے بازو کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, یہ کیا حساب ہے. خیر یہ بھی استاد تھا, یہ آ گیا ڈائس پہ کھڑا ہو گیا اور کہا ٹو دا ایڈ ماسٹر موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ول kindly give me one day plana yours obediently plana. او بھائی تالیاں ایسے گاؤں میں کسی کو انگلش کا اتنے لوگ خوش ہوئے, کیا انگریزی یار انگلش زبردست. بس یہ بھی خوش ہو گئے بھائی ٹھیک ہے, کسی کو پتہ نہیں چلا. کچھ دن بعد ایک انگریز ان کے گاؤں, انگریز لوگ بھی تو پاگل ہیں نا, ہر جگہ جاتے ہیں بھائی ریسرچ کے لیے. تو ان کے گاؤں میں ایک انگریز ریسرچ کے لیے آیا بھائی, پتہ نہیں کس چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے. ایک انگریز آیا پاکستان میں, گوبر ہوٹل دیکھا آپ نے, ہاں وہاں وہ دیکھ رہا تھا بھائی ایسا, وہی کسی کو بلایا, بولتے ادھر آ جو, بولتا ہے کیا, بولتے یار میں صبح سے پریشان ہوں, یہ گائے نے دیوار پہ چڑھ کر گوبر کیسے کیا, اس کا میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. وہ تو گوبر لوگ لگاتے ہیں نا, پھر بعد میں آگ ماک لگ, تو ہر چیز پہ ریسرچ کر لیا, گوبر پہ ریسرچ کر. خیر انگریز آیا, لڑکے سے کہا کہ بھائی لڑکے سے علاوہ وہ چھوٹا لڑکا تھا, اس نے کہا ایک یو منٹ 80 منٹ سال. ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے جس کو انگلش آتی ہے, بس بس 10 توار کے بس نہیں سب آپ یہاں کھڑے ہو جائے, بس میں ابھی بلاتا ہوں. باقی اس کو بھائی لالا رضا انگریز لگا لے دی بر خان انگریز آیا. اس نے کہا اچھا کہاں مسئلہ ہے, چلو بھائی. پھر چلا گیا, کانفیڈنس تھا بھائی, ظالم کے پاس کانفیڈنس. انگریز کے پاس گیا, انگریز نے کہا ہاؤ آر یو, اس نے کہا ٹو دیٹ ماسٹر موسٹ ریسپیکٹفلی. اس نے کہا واٹ آر یو سیئنگ, اس نے کہا ٹو دیٹ ماسٹر موسٹ ریسپیکٹفلی. اس نے کہا آر یو میڈ, اس نے کہا ٹو دیٹ ماسٹر. آخر گاؤں والوں کو بتایا یہ انگریز جو ہے سازش کرنے آیا, یہ سازشی ہمارے گاؤں میں یہ سازش کرے گا, اس کو بھگاؤ پاگل. گاؤں کے بچوں کو لگایا, انگریز کو بھگایا. تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے بھائی, ہم یہاں پڑھتے نہیں ہے. ہاں ویژن اگر آپ کا جسٹ ایگزام والا ہوگا تو پھر ٹینشن ہر چیز آپ کو ڈسٹرب کرے. ویژن اپنا بڑا رکھنا ہے, آپ نے قابل ہونے کے لیے پڑھنا ہے, اور آپ نے سرو کرنے کے لیے, عوام کی خدمت کرنے کے لیے پڑھنا ہے, اور آخرت میں بڑا سے بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. جب کوشچن ہو جائے گا, آپ کا فوکس 100% آ جائے, پھر آپ نے ریڈنگ اسٹارٹ کر لی. 3 آر کا مطلب ہے ریڈنگ. فرسٹ آر ریڈ کرنا ہے اس کو, صحیح پڑھ لیا آپ نے, دوبارہ پھر ریڈ کرنا ہے اس کو. کس میں کرنا ہے ریڈ؟ ان مائنڈ. اس پہ ہاتھ رکھنے, جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ ہاتھ رکھ لیے, مائنڈ پہ آنکھیں بند کر کے اس کو دہرائے. اب لازمی بات اس کا نقشہ آپ کے ذہن میں بنے گا جو آپ نے پڑھا. اب اگر کوئی لفظ آپ کو اس میں سے نہیں آ رہے, جسٹ اس کو ہاتھ اٹھا کے صرف اسی ورڈز کو دیکھیں, پھر واپس اس پہ ہاتھ رکھیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب آپ اس طرح کرو گے تو ایک وقت آئے گا جب آپ ریڈ کرو گے پورا آپ بغیر دیکھے ریڈ کر پاؤ گے. جب اس طرح ہو جائے گا پھر تیسری مرتبہ آپ پھر ریڈ کریں بغیر دیکھے ہوئے اور کتاب بند کر. جب آپ نے کتاب بند کر کے مکمل کوشچن ریڈ کر لیا یا چیپٹر ریڈ کر لیا, سمجھو آپ کو کوشچن آ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے چھٹی نہیں کرنی, پھر کیا کرنا ہے, رائٹ لکھنا, اس کو لکھنا ہے, اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. جب آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھو گے تب وہ چیز آپ کی پرماننٹ میموری میں چلی جائے گی 50%. اور اس کے بعد پھر آپ سی کاپی نہیں, سی یا ڈی ڈسکشن کر لیں اس پہ, یا کنورزیشن کر لیں آپ, سی یا ڈی دونوں آپ کریں, یعنی گفتگو آپس میں گفتگو کر لیں, یا اس کو تکرار بولتے ہیں, تکرار کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو آپ دہرائیں. جب آپ اس کے دہرا لو گے آپس میں تو یہ 100% آپ کی پرماننٹ میموری میں چلی جاتی ہے.
کیونکہ جو چیز آپ کے زبان سے اور آج سے رائٹنگ میں آ جاتی ہے اور اسپیکنگ میں آ جاتی ہے وہ آپ کی پرماننٹ میموری کی 2 ٹائپس ہے، ایک ٹیمپریری اور ایک پرماننٹ۔ جو آپ صرف ایگزام کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر آپ کا ویژن ہے وہ آپ کے ٹیمپریری میموری ہوگی، وہ ایگزام کی حد تک ہی ہوگی بس۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ویژن صرف ایگزام ہے۔ لیکن اگر آپ کا ویژن بڑا ہے، دیکھو اگر کسی بندے نے سفر کرنا ہو یہاں سے لے کر وہ کھنجرا پاس وہ گلگت کیچو تک اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا ویژن وہ ہے، اور ایک بندے کا ویژن ہے یہ چمن تک جا رہا ہے، چمن اور وہ۔ اب دونوں نے صبح فجر کے بعد سفر شروع کیا، اب ایک بندہ قلعہ سیف اللہ پہنچ گیا، وہی وہ کہے کہ یار تھک گیا ہوں میں، بس کھانا خراب ہو گیا، جلدی کرو کچھ، بہت تھک گیا ہوں۔ قلعہ یہ جو چمن والا ہے وہ قلعہ سیف اللہ میں تھک جائے گا، لیکن جس نے وہ جانا ہے وہاں پہ وہ گلگت جانا ہے تو قلعہ سیف اللہ پہ روکے گا کہ یار ابھی تو میں نے سفر اسٹارٹ کیا ہے، قلعہ سیف اللہ کیا ہے، کیونکہ اس کے آگے بہت سفر ہوگا۔ تو اگر آپ کا ویژن چھوٹا ہوگا آپ پھر کیا کرو گے، بس جسٹ ایگزام تک محدود رہو گے، ایگزام کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا، بلکہ ایگزام میں بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایگزام میں جب آپ بیٹھ جاؤ گے آپ کو اول لفظ پہلا لفظ یار بس پہلا لفظ رٹا ہے نا، پہلا لفظ کوئی بتایا باقی آپ کو آتا ہے، اور پہلا لفظ کوئی نہیں بتاتا کیونکہ کسی کو آتا ہی نہیں، سب وہ پی این کا انتظار کرتے ہیں، عبداللہ جو ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے اتنا تھورشوا یعنی کہ اندر ہے، وہ ایک بندے کو سیٹ ملا باہر سے، تو سپرڈنٹ نے واقعہ خود سنا ہے کہ سیٹ جب اس کو ملا اس میں سوال پورا تھا، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ باقی کو سوالات آپ کو عبداللہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس نقل کرنے والے نے یہ بھی اس پہ لکھا، یعنی عبداللہ پی ایم کا نام تھا، چوکیدار جو لاتا ہے، اس نے اس پیپر میں یہ بھی لکھ دیا۔ سپرڈنٹ نے کہا وہ عبداللہ ادھر سے تمہارے کارنامے پیپر میں آ رہے ہیں۔ تو ایسے بعض لڑکے نے وہ خلاصے میں ہوتا ہے نا کوئی نشان ہوتا ہے، ساتھ کا نشان ہوتا ہے، وہی وہ بھی لوگ بناتے ہیں، وہی آپ کے نشان ہے، یہ بھی لوگ بناتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا ایگزام پریپریشن کی تیاری آپ نے اس انداز سے کرنی، پورا پریپیئر اگر آپ نے صحیح اپنے آپ کو کرنا ہے تو یہ سارے فارمولے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیے، یہاں تک کلیئر ہے؟ فل کلیئر ہے؟ آگے چلے۔